بڑی مبارک مجلس ہے. میں بھی سوچ رہا تھا سری نگر کا تبلیغی اجتماع جو بڑا ہوا 1988 میں ہوا، اس کی ابتدائی محنت کے لیے جو جماعت بنی تھی اس میں پیر شمس الدین صاحب لولا رحمۃ اللہ علیہ، حاجی ولی محمد شاہ صاحب سوپور رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حضرات تھے، تو میں بھی اس جماعت میں شامل تھا. اس دوران ایک رات کو یہاں آئے تھے تو تقاضا رکھا حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم نے کہ اگلے سال کے جلسے میں آ جانا. میں حساب کر رہا تھا 34 سال کے بعد پھر آج کی اس جلسے میں شرکت نصیب ہے. ضیاء العلوم ہمارا روز آنا جانا ہوتا ہے اور سال میں کئی بار بھی آنا ہوتا ہے. تعلق ہے اور اس علاقے کا سب سے بڑا دینی مرکز ہے یہ. اس علاقے سے مراد میرا پورا جموں کا صوبہ ہے بشمول چناب کا. اور آدمی خود قدم نہیں اٹھاتا بلکہ یہ فیصلہ من جانب اللہ ہوتا ہے. آج جو اس وقت باہر سامنے ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. کوئی زمانہ گزرا ہے جس زمانے میں یہ بر صغیر ایک سلطنت تھی، پورا بر صغیر. اس وقت سری لنکا بھی حصہ تھا، برما کا حصہ بھی تھا، یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان، یہ ہندوستان، افغانستان کا حصہ، یہ ساری ایک سلطنت تھی اسلامی. اور اس وقت جو اتنی بڑی مسلم سلطنت کا مفتی اعظم تھا وہ کشمیری تھا. اس کا نام تھا مفتی صدر الدین آزادہ. یہ تو علم کا حاصل تھا. اور تصوف جس کی بات ابھی ہوئی اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں روحانیت، یعنی اس ظاہری علم کے مطابق دل کو بنانا کہ انسان کا بدن کا ہر عضو اللہ کے حکم کا تابع ہو جائے. یہ جو سری نگر میں حضرت خواجہ عبدالرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی سوانح لکھی ہے بہت بڑے محدث مفتی محمد سعادت نے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے برابر میں جو آرام فرما ہیں وہ تھے ان کے بہت ہی محبوب مرید، اور ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے میاں شاہی ہندوستانی. تو اس وقت کشمیر ملک تھا تو ملک سے باہر کے لوگ بھی بیعت ہونے کے لیے کہاں آتے تھے. تو ایسا شریعت اور طریقت کا، علم کا اور روحانیت کا مرکز یہ ہمارا وطن ہے. پھر حالات گزرے ایسے گزرے. صبح میں چنڈک میں اپنے بزرگوں سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا آج گھر میں جا کے 10 منٹ ایک سروے کرنا. دادا دادی ہو، نانا نانی جو بوڑھے گھر کے ہوں، اور ان سے یہ کہو بھائی ذرا ہمیں بتا دو 700 سال ہو گئے ہمارے گھر میں قرآن پاک ہے. اسلام 700 سال سے ہے تو قرآن پاک ہمارے گھر میں 700 سال ہے. تو بوڑھے گھر میں دادا ہوں، دادی، نانا ہوں، نانی، ان سے پوچھنا دادا جان، نانی جان ذرا بتا دو ان 700 سالوں میں ہمارے خاندان میں کتنے بوڑھے اور بوڑھیاں ایسی گزری ان 700 سالوں میں جو 50، 60، 70، 80 سال اس دنیا میں رہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھایا، اللہ کا دیا ہوا آکسیجن استعمال کیا، اللہ کا دیا ہوا پانی پیا، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی دی ہوئی زبانوں سے بولا، اور 70-80 سال گزارنے کے باوجود ہمارے خاندانوں سے وہ بڑے بوڑھے اور بوڑھیاں اس حال میں دنیا سے گئی کہ انہوں نے پوری زندگی میں قرآن کا ایک ورق بھی نہیں پڑھا تھا. ہر خاندان میں کتنے ہوں،
اور پرانی بات چھوڑ دو، اس وقت جتنے گھر میں بھائی جان ہیں، آپائیں ہیں، بھابیاں ہیں، خالائیں ہیں، ممانیاں ہیں، چاچیاں ہیں، بھائی جان ہیں، چچا جان ہیں، مامو جان ہیں جو موجود ہیں، ان میں سے کتنے ہر فیملی میں ایسے ہوں گے جو 20 30 40 سال کے ہوں گے اور ابھی انہوں نے 30 پارے مکمل نہیں کیے ہوئے؟ ہر گھر میں کتنے ملیں گے؟ اور یہ عجیب بات ہے بھائیو ہماری کہ ہمارا ابا، ہمارا بڑا بھائی، ہمارے چاچا، ہمارے تایا ادھار لے آتے ہیں دکانوں کی خریداری کے وقت اس بچے کے لیے کتاب خریدنے کے لیے، یونیفارم وردی خریدنے کے لیے اپنی چیز کو گروی رکھتے ہیں، جس کو ہماری عربی کی فقہی کتابوں میں بائی سلم کہتے ہیں، بائی سلم تک کرتے ہیں۔ اخروٹ آئیں گے جب سپٹمبر میں، اس وقت میں تم کو اخروٹ کی بوری دے دوں گا، آج تم میرے بچے کے لیے کتاب ادھار دے دو، دکاندار سے کہتے ہیں۔ 8th میں آئے، پورے کتابوں کا سیٹ خریدا اور بچے کو وہ سیٹ 1 سال میں پڑھ کے ختم کر دینا تھا، کیا اس نے۔ 9th میں وہ آیا، پھر گیا یہ ابا، اب کی بار کچھ اور چیز گروی رکھی، وعدہ کر کے آیا بک سیلر سے، 1 مہینے میں پیسے ادا کر دوں گا، چاہے مجھے گھر میں تھوڑا گیہوں بیچنا پڑے، بکری بیچنی پڑے، پیسے ادا کر دوں گا۔ بچے کی اس تعلیمی ضرورت کو یہ ابا پورا کرتا ہے۔ 100 روپے کا، 200 روپے کا، 500 کا سیٹ لے آیا 9th میں، حالانکہ وہ بھی اس کو 1 سال پڑھنا تھا۔ پھر وہ PUC میں پہنچا، ایک تیسرا سیٹ لے آیا، آج بھی قرضہ کر کے لے آیا۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی اولاد پر قربان کر دیا، اپنے جذبات کو، اپنی عزت کو، کتابوں کا سیٹ لے آیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس پیارے ابا سے ایک غلطی ہو رہی ہے۔ 8th کی کتاب تو 1 سال کے لیے تھی، اس میں کوتاہی نہیں ہوئی۔ 9th کی کتاب 1 سال کے لیے تھی، وہ 1000 خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ PUC کا سیٹ 1 سال کے لیے تھا، اس کے لیے بکری کو دودھ دیتی بکری کو بیچ دیا بچے کی ضرورت پورے کرنے کے لیے، اور یہ 1 سال کا کورس تھا۔ مگر یہ ہمارا پیارا ابا بھول گیا، اس سے تھوڑی چوک ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پرائمری میں ہے، تب بھی قرآن اس کی زندگی کی کتاب ہے، اور یہ مڈل میں 7th 8th میں پہنچا، تب بھی وہی قرآن اس کی روزانہ کی کتاب ہے۔ یہ PUC میں گیا، ہائر سیکنڈری میں گیا، تب بھی وہی قرآن اس کی ضرورت ہے، 1 سال والی کتاب نہیں ہے۔ پھر یہ گریجویشن کے لیے گیا، اس وقت بھی یہی قرآن اس کی زندگی کی کتاب ہے۔ پھر یہ ملازم ہو گیا، اس وقت بھی یہی قرآن اس کی کتاب ہے۔ اب اس نے چھوٹی موٹی دکان کر لی، ملازمت نہیں ملی، اس دکان پر بھی اس کی ضرورت یہ قرآن پاک ہے۔ اور یہ ریٹائر ہو کر آیا، بوڑھا ہو کے اب گھر میں بیٹھا، بچے کما رہے ہیں، اس بڑھاپے میں بھی اس کی زندگی کی ضرورت یہ قرآن ہے۔ اور اسی بڑے میاں سے جب گھر میں پوچھتے ہیں، 3 تمہارے بچے ہیں، 1 تم ہو، 1 تمہاری بیوی ہے، 5 آدمی گھر ہو، 5 کے 5 کی بچپن کی، جوانی کی، بڑھاپے کی، بیماری کی، ہر وقت کی ضرورت تمہارا قرآن ہے۔ تمہارے گھر میں کتنے قرآن ہیں ان 5 لوگوں کے لیے جو 1 سال نہیں پڑھتے، پڑھنے پوری زندگی پڑھنا ہے؟ تو بہت دھیمی آواز سے کہتے ہیں، جی گھر میں 1 قرآن شریف۔ یہ زیادتی کیوں ہے؟ تو بہت محنت سے ان کے ہر سال کا کورس خریدتے تھے، اور یہ قرآن پاک اس کی پوری زندگی کا کورس۔ اور بعض گھر تو ایسے ہیں، گریز ہمارے کشمیر کا ایسا علاقہ ہے جیسے آپ کے ہم بالکل بارڈر ایسا، ہم گئے وہاں تو ایک گھر والے لے کر آئے ہدیہ، کہا میں آپ کو بہت پرانا قرآن شریف دے دوں گا۔ ہمارے ساتھ کئی علماء تو چائے بھی بنا رہے تھے، جتنی دیر چائے بنائی اتنی دیر میں قرآن لائے۔ ہم نے جب کھولا دیکھا بھوئی سینا کی علم طب کی کتاب،
انہوں نے اس کو خلاف میں رکھا تھا قرآن پاک سمجھ کر۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے وطن کا یہ حال ہو جائے تو کیا سونے کی گنجائش ہے؟ کیا فرصت کی گنجائش ہے؟ کیا آرام کرنے کا موقع ہے؟ ایسے حالات میں اللہ نے پھر اس وطن پر رحم کیا۔ آپ کے سامنے آ گیا نمونہ۔ ایک زمانہ تھا جب کوئی بچہ 3-4 پارے حفظ کرتا تھا، اس وقت ہم جلسہ کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ اب پیدا ہو گئے تھے کہ قرآن پاک پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پاک پڑھنے پر اعتراض ہوتا تھا۔ تو یوں کہا کرتے تھے کہ آج کے زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہے، تب تک یہ سیڑیاں، یہ موبائل، یہ سب سسٹم نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ اس وقت یوں کہا کرتے تھے کہ آج کا زمانہ ہے ٹیپ ریکارڈر کا، آج کا زمانہ ہے اس کا اس کا، آج حافظ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے وقت میں حفظ کو رواج دینے کے لیے کوئی 3 پارے حفظ کرتا تھا تو اس محلے میں جلسہ ہوتا تھا، اور وہ بھی کچا پکا یاد ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے محنت کی، اللہ نے باہر دکھائی۔ اس وقت آپ کے سامنے بچے آئے جنہوں نے ایک بیٹھک میں 30 پارے ایک سانس میں پڑھے۔ جب اللہ ایسے دینے پر آئے تو بتاؤ دامن پھیلانا چاہیے یا نہیں؟ اللہ دکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آج بھی دینے کو تیار ہوں، میں آج بھی عطا کرنے کو تیار ہوں، بولو کوئی لینے والا ہے؟ اور اس شب برات میں تو حدیث موجود ہے، اس میں 3 جملے ہیں۔ اس رات میں تو آسمان دنیا پر اتر کر، میرے بھائیوں سوچ نہیں سکتے۔